بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ابراہیم، اپنے 7 سال کے بچے کو ذبح کر دو۔ اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور دودھ پیتے بچے کو عرب کے ایک ویران علاقے میں چھوڑ دیا اور پھر واپس فلسطین چلے آئیں۔ حضرت ہاجرہ مکہ کے ویران علاقے میں ہر روز اس جگہ کو دیکھ کر روتی رہتیں جہاں ان کے شوہر حضرت ابراہیم انہیں چھوڑ کر گئے تھے۔ اس ویران علاقے میں ان کا کوئی سہارا نہ تھا۔ ادھر فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی و بچے کو بہت یاد کرتے اور اللہ سے دعائیں کرتے کہ اے اللہ، مجھے میری بیوی بچے سے ملنے کی اجازت دے دیں۔ اسی طرح 1 سال گزر گیا لیکن بیوی بچے سے ملنے کی اجازت نہ ملی۔ 1 سال بعد اللہ نے مکہ جانے کی اجازت دے دی، لیکن صرف بیوی بچے کو دیکھ کر واپس آنے کو کہا، رکنے کی اجازت نہ ملی۔ اجازت ملنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور اونٹنی لے کر مکہ کی طرف چل پڑے۔ 1 مہینے کے سفر کے بعد مکہ کے اس ویران علاقے میں پہنچے جہاں انہوں نے اپنے بیوی بچے کو چھوڑا تھا۔ بیوی نے جیسے ہی اونٹنی پر بیٹھے اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئیں اور کہنے لگیں کہ آپ جلدی سے گھر کے اندر آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف کھڑے کھڑے ملنے کی اجازت دی گئی ہے، اونٹنی سے اترنے کی اجازت نہیں ہے۔ شوہر کا یہ جواب سن کر حضرت ہاجرہ بہت پریشان ہوئیں، لیکن پھر بھی خود کو سنبھالا اور دل ہی دل کہنے لگیں کہ میں اپنے اللہ کی خاطر ہر پریشانی میں صبر کروں گی۔ اس وقت حضرت ہاجرہ کی گود میں ان کا دودھ پیتا 1 سال کا بچہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ سے کہا کہ مجھے میرا بچہ پکڑا دو، تو حضرت ہاجرہ نے اپنے شوہر کو بچہ پکڑا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے اسماعیل کو گود میں لیا اور حسرت بری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر 87 سال ہو چکی تھی۔ 40 سالوں کی دعاؤں کے بعد یہ بچہ اس بوڑھے باپ کو ملا تھا اور ملتے ہی اس سے جدائی ہو گئی۔ جب اس بوڑھے باپ کو ملنے کی اجازت دی گئی تو وہ بھی سال میں 1 بار اور صرف کچھ ہی وقت کے لیے، اور پھر حکم دیا گیا کہ اے ابراہیم، آپ پھر سے اپنے شہر فلسطین واپس لوٹ جائیں اور اپنے بیوی بچے کو اسی ویران علاقے میں اللہ کے سہارے چھوڑ جائیں، اللہ ہی ان کی حفاظت کرے گا۔ دوستو، حضرت ابراہیم کے جاتے وقت ان کی بیوی ہاجرہ کی کیا حالت ہوئی ہوگی، آپ خود محسوس کر کے دیکھیں کہ سال بھر یہ معصوم بیوی اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی، اور جب شوہر آئے بھی تو وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے اونٹنی سے بھی نہ اتریں اور کھڑے کھڑے ہی ملاقات کر کے واپس چلے گئیں۔ اگر وہ نہ آتے تو شاید صبر ہو جاتا، لیکن آنے کے بعد پھر سے دل میں ایک آگ جل اٹھی۔ شوہر کی یادیں پھر سے تازہ ہو گئیں اور آنکھوں میں آنسو بھر آئیں۔ حضرت ہاجرہ اس ویران علاقے میں کھڑی اپنے شوہر کو جاتا دیکھ رہی تھیں۔ وقت گزرتا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں اور ان کی بیوی ہاجرہ اپنے بچے کے ساتھ اس ویران علاقے میں زندگی گزار رہی تھیں۔ اسی طرح 7 سال گزر گئیں اور حضرت اسماعیل پورے 7 سال کے ہو گئیں۔ ان 7 سالوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر دوبارہ مکہ واپس آنے کی اجازت نہ ملی، اور وہ دن رات اپنے بیوی بچوں کو بہت یاد کرتے تھے۔ 7 سال کے بعد ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کے لیے قربان کر دو۔ یہ دیکھ حضرت ابراہیم اٹھے اور اگلی صبح 100 بکریاں اللہ کی خاطر قربان کر دیں۔ اگلی رات پھر سے وہی خواب نظر آیا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کے لیے قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم اٹھے اور اگلے دن 100 اونٹ اللہ کے لیے قربان کر دیے۔ تیسری رات پھر سے وہی خواب نظر آیا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کے لیے قربان کر دو۔ تو حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ اشارہ میرے بچے اسماعیل کی طرف ہے، کیونکہ مجھے دنیا کی ساری چیزوں میں
سب سے زیادہ محبت اپنے بچے اسماعیل سے ہے، اس لیے شاید اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے اسماعیل کو ذبح کر دوں۔ یہ خواب دیکھ اگلے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تیز دھار چھری لی اور پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ کی طرف چل دیے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 92 سال ہو چکی تھی۔ دوستو، آپ تھوڑا سا اس بوڑھے باپ کا درد محسوس کر کے دیکھیں کہ 40 سال دعا مانگنے کے بعد ایک بچہ ملا اور پھر اس کے ساتھ رہنا بھی نصیب نہ ہوا۔ کئی سالوں کی دعاؤں کے بعد اس بچے سے ملنے کی اجازت ملی، لیکن ساتھ میں حکم دے دیا گیا کہ اے ابراہیم، تم اپنے بچے سے ملنا تو ضرور، لیکن ساتھ میں ایک چھری بھی لے کر جانا اور بچے سے مل کر اسے ذبح کر دینا۔ اونٹنی کے ہر قدم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کیسے تیر چل رہے ہوں گے کہ ایک طرف اپنے دل کے ٹکڑے اور پیارے سے بچے سے ملنے کا شوق ہوگا، تو دوسری طرف یہ خیال بھی ستا رہا ہوگا کہ میں تو اپنے بچے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ ادھر حضرت اسماعیل ہر روز اپنی امی ہاجرہ سے پوچھتے ہوں گے کہ اماں جان، میرے ابا کون ہیں، وہ کہاں ہیں اور وہ مجھ سے کب ملنے آئیں گے؟ حضرت ہاجرہ اپنے پیارے بچے کو دلاسا دیتی ہوں گی کہ بیٹا پریشان نہ ہو، ایک دن تیرے ابا ضرور آئیں گے اور پھر ہم سب مل کر ایک ساتھ خوشیوں بھری زندگی گزاریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 1 مہینے کا سفر کر کے اپنی بیوی ہاجرہ کے پاس مکہ پہنچے۔ حضرت ہاجرہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ حضرت اسماعیل نے بھی آج پہلی بار اپنے ابا کو دیکھا تھا، اس لیے ان کی بھی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے اسماعیل کو گلے سے لگایا اور پھر بیوی سے کہا کہ میرے بچے کو تیار کر دو، میں آج اسے گھمانے لے جاؤں گا۔ یہ سن کر بیوی بھی خوش ہوئی کہ چلو آج پہلی بار میرا بچہ اپنے ابا کے ساتھ گھومنے جائے گا، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ان کے بچے اسماعیل کے لیے اللہ کی طرف سے کچھ اور فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو بچہ ان دونوں میاں بیوی کی آنکھوں کا تارا تھا، آج اسے ذبح کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے جلدی اپنے بچے اسماعیل کو تیار کیا اور پھر حضرت ابراہیم اپنے بچے اسماعیل کو لے کر مینا وادی کی طرف چل پڑے۔ حضرت اسماعیل بہت خوش تھے اور ہنستے کھیلتے دوڑتے ہوئے اپنے ابا کے ساتھ مینا وادی کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم اپنے بچے کو ہنستا کھیلتا دیکھ کبھی تو خوش ہوتے اور کبھی آنکھوں میں آنسو بھر آتے کہ میں تو اپنے بچے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ پیارے دوستو، اس کے آگے کا واقعہ انشاءاللہ جلد ہی اپلوڈ کیا جائے گا۔ واقعہ پسند آیا ہو تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دینا۔ السلام علیکم۔